بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی سی ایس نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان نلی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت پی سی ایس نیوز کی ٹیم ڈسٹرکٹ اکاڑا کی تحصیل دیپال پور کے نواحی علاقہ گدارا کے اندر موجود ہے، جہاں پر گزشتہ 2 سال سے آپس کی فیملی کے اندر زمینی تنازع چل رہا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ زمینی تنازع گزشتہ 12 سال پہلے زمین کی رد و بدل کی گئی تھی اپنے ہی کزنوں کے ساتھ۔ اس کا باقاعدہ انتقال ہوا تھا، اسٹام ہوا تھا۔ کچھ گدارا جو علاقہ ہے، اس کے محکمہ اوقاف کے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کی رجسٹریشن کا عمل جاری تھا، اس کی رجسٹریشن کا پروسیس جاری تھا۔ اسی وجہ سے 1.5 ایکڑ کا ان لواحقین نے انتقال لے لیا تھا اور 1.5 ایکڑ کا نہیں رہ لیا تھا۔ لیکن 12 سال بعد ان کی مخالف پارٹی نے اس سٹے کو اس زمین کے اوپر قابض ہو گئے، اور ان کے اوپر جو جھوٹی ایف آئی آرز تھے، جو قانونی کارروائی تھے، جس طرح کی بھی ہوئی، وہ ان سے کروائی، اور ان سے وہ واپس وہی 12 سال پرانی زمین لینا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ لواحقین موجود ہیں، سنتے ہیں ان کی زبانی کہ آخر معاملات کیا ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے جی؟ خضر یاد جی۔ اچھا خضر یاد بھائی، کیا معاملات بنے آپ کے؟ سر جی، ہمارے معاملات یہ بنے کہ 12 سال پہلے اس کے ساتھ تبادلہ ہوا تھا زمین کا، تو 12 سال اس زمین کا ہمارے پاس قبضہ رہا ہے۔ اس کے بعد 2 سال پہلے کی بات ہے کہ کسی معاملے کی وجہ سے، تھوڑی بہت وجہ سے، اس نے ہمارے اوپر کیس کر دیا زمین کے اوپر۔ وہ کیس ہمارا چلا سائیوال میں، اور اس نے ایک جیلی اسٹامپ پیش کیا ادھر، وہ اس نے کیس اپنے حق میں کروایا اور زمین پر قابض ہو گیا۔ پھر دوبارہ ہم نے وہ اپیل کی دائر کی، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، پھر زمین وہ ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا دوبارہ۔ لیکن یہ اس نے زمین کا قبضہ نہیں چھوڑا۔ ہماری زمین جو پہلے اس کو ہم نے دی تھی، وہ اس نے ویران کر دی، بنجر کر دی، اس سے اس نے مٹی اٹھائی، جو کہ وہ ابھی بھی وہ برباد ہی پڑی ہے زمین۔ تو اس کے علاوہ جب ہمارا کیس ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن یہ بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے۔ پہلے اس نے ایف آئی آر کون سی ہوئی آپ کو؟ پہلے ایک اس نے میرے اوپر شراب کی ایف آئی آر کٹوائی، پھر اس کے بعد ایک شفاق کانسٹیبل پولیس میں ہے، اس کو ساتھ ملوث کیا اس نے، اور اس کو پیسے دے کر میرے اوپر ایک اور اس کا کوئی پرچہ پڑا ہوا تھا، اس میں میرا اس نے نام زد کروایا مجھے اس میں۔ ٹھیک ہے، اب پھر دوبارہ پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر میں کوئی منشیات ڈالوں، اور اس کے گھر میں کوئی منشیات رکھوا کر اس نے پوری کوشش کی ہے، لیکن وہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ تو میں نے پولیس بھی اس تھانے میں گیا ہوں، بی ایس کے پاس بھی پیش ہوا ہوں، لیکن ابھی کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا ہمیں۔ خضر بھائی، آپ کیسے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منشیات کا جو پروسیس ہے، وہ منشیات کا جو ایکٹ آپ پر لگانا چاہتا ہے، وہ کس طرح لگاتا ہے؟ کوئی آپ کے پاس ایویڈینس، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی سر، ہمارے پاس سبھی ثبوت ہیں۔ اس کی ریکارڈنگ، اس کی چرچ کی جو ویڈیو ہے جو رکھنا چاہتا تھا، وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ میرا نمبر آ گیا نا تیرے کو؟ جی ٹھیک ہوگا بہن۔ میری اندر نال ہوئی گل، میں کہ مینوں دس، میں تیرا 4-5 دنوں چ بندہ جن میں مرضی ڈال، سب تو پہلے تو مینوں نا 2 کلو لے کے دے چر، سمجھ آ گئی؟ مجھے نمبر تے میں کہ وہ چلو من کرا دیا، میں تینوں آوے مطلب میں تین دس دیوا پھر روٹین نہیں صحیح۔ جی ٹھیک ہے، مینوں نا تسی پانچ بلا لے، میں تھوڑے کو آیا بیٹھ کے ڈسکس کرتے نا۔ آپ آ نا، تو میرے کو ٹائم میں تینوں کال کرا، کل تو آ کے میں ویلا ہوں تو آپ دونوں برا۔ بس ٹھیک ہے، تسی مینوں کہا کرے، میں صبح تھوڑے کو حاضر ہو جاؤں گا۔ چل ٹھیک ہے، مہربانی۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ ہاں چلو ٹھیک، اللہ۔ اور باقاعدہ اس کی باقی ایویڈینس ہمارے پاس ہے، جو بندے جس سے رکوانا چاہتا تھا وہ پورے ثبوت کے ساتھ اس نے اسٹامپ دیا ہے، اپنے بیان دیے، اس نے ڈی ایس پی کے سامنے پیش ہوا ہے، ایس ایچ او کے سامنے پیش۔ اس نے اپنا اقبال جرم کیا ہے؟ جی سر، جو رکھنا چاہتا تھا وہ ابھی کیونکہ وہ اس کی تفتیش کریں گے تو وہ مانے گا نا۔ جب اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر وغیرہ کاٹیں گے، مقدمہ کریں گے، تو پھر وہ مانے گا۔ آپ نے ویڈیو ڈی ایس پی صاحب کو دکھائی تھی، تو ڈی ایس پی صاحب نے کیا اسے کہا تھا؟ کچھ بات کی تھی یا نہیں کہا تھا؟ ڈی ایس پی صاحب نے اس کو بات کی تھی، اس نے اس کو بولا تھا کہ میں تمہارا کوئی حساب لگاتا ہوں، تم نے جو ناجائز کام کیے ہیں نا، اس کا میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ جی ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی ہماری۔ اور آپ نے ایف آئی آر نہیں کروائی ابھی تک ان لوگوں پر؟ ابھی تک ہماری ایف آئی آر نہیں ہوئی، ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ہوئی ایف آئی آر۔ آپ نے اپلیکیشن دی ہے؟ جی اپلیکیشن دی ہے، صدر تھانے میں ڈی ایس پی کے پاس گئے ہیں، ادھر بھی اپلیکیشن دی ہے ہم نے، لیکن ابھی تک وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے ہماری۔ آخر معاملات کیا بنے تھے جو 12 سال بعد یہ اب دوبارہ اس طرح وہ زمین کے معاملات چل؟ وجہ کیا ہے اس کے اندر مین؟ سر اس میں کوئی مین وجہ نہیں تھی، وہ ہماری زمین میں سے نا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو دوبارہ میں پیچھے کروں، ہمارے درمیان میں ہمیں پھنسانا چاہتا تھا کہ ان کے راستے بند کروں، ان کو پریشان کروں۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں، ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے، ہمارے راستے بند کرنا چاہتا ہے، ہمیں راستے سے بھی نہیں گزرنے دیتا نہ۔ وہ کہتا ہے ہمارے بچے بھی، وہ بھی ادھر باہر آئے راستے پہ گزرے، اس کی کوشش ہے، ہمیں پورا بلیک میل کر کے ہماری زمین وہ تھیانا چاہتا ہے۔
डीएसपी साहब ने और सदर थाना एसएचओ साहब ने अभी तक आपकी कोई एफआईआर पर सुनवाई नहीं की? जी सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम टैग एप्लीकेशन को लगाओ, सर टैग भी नहीं लगा। अभी तक टैग भी नहीं लगा। नहीं सर, टैग भी नहीं लगा। तो आपने आगे हुक्काम बाला से रिप्लाई नहीं किया? सर अभी तक नहीं किया। हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं अब ऊपर जाने की, इंशाल्लाह वो भी एक्शन लेंगे। तो अभी तक हम कल डीएसपी साहब ने बुलाया दोबारा, देखते हैं क्या बनता है। जी नाजरीन, आपने खिजर याद की ज़ुबानी सुना। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ इतना मामलात नहीं थे, 12 साल बाद कुछ रद्द बदल के हिसाब से ही हमारा मामला चला है, तो इसको इतना हाईलाइट किया गया, मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करवाएंगे, मुंशियात के सिलसिले में मुझे फंसाने की कोशिश की गई। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, काफ़ी उम्र के हैं, उनको इस सारे मामलात का पता होगा, उनसे असल वजह जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है जी थोड़ा? नंबर इशफाक जी। अच्छा इशफाक साहब, की मामलात बने ने, वजह क्यों चल रही है इतनी देर तो? सर वजह कोई भी नहीं है, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ 7 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 84 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 84 ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਦਾ 12 ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 12 ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ 2 ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿਕ ਲਈ ਤੇ 7 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਰ ਸਾਡੇ 12 ਕਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ, ਉਹ 7 ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਤੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ, ਸਹਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ 2011 ਦਾ, 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਟਾਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਤੀ 22 ਲੀਟਰ, ਮੋੜੋ 2021 ਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੰਦਾ ਤੇ ਆ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ 2 ਸਾਲ ਐਡੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਬੂਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂ ਮਰਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਟੋਏ ਮਾਰੇ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇ, ਠੇਕਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰ ਦੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਸੁਣਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਆਣੇ ਜੀ, कोई साड़ी सुनाई नहीं होती पी। खिजर भाई, मैं माजरे के साथ एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपसे ज़मीन के काबिज होना चाहता है, जो आपकी ज़मीन पर, उसका नाम क्या है? उसका नाम नवाब नजर याद। नवाब नज़र हयात। अच्छा, वो आपसे मुतालबा क्या कर रहा है इस वक्त, क्या कहता है वो आप? वो सर उसका मकसद एक ही हमें तो मालूम होता है कि वो चाहता है इनको परेशान करूँ, इनके ऊपर को पर्चे कटवाऊँ। ये खुद ब खुद जो ज़मीन है ना, वो आने के नाम हमें दे देंगे, ठीक है। वो हमें इधर से बेदखल करना चाहता है। मीन्स की है जो आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है, उससे भी आपको बेदखल करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। जी नाजरीन, आपने लुआ यकीन की ज़बानी सुना। उनका कहना है कि जो मुखालफ पार्टी है हमसे ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रही है, उन्हीं के साथ इनका जो दावा है, इनका जो एलिगेशन है, उसके मुताबिक सदर थाना दीपालपुर के एक कांस्टेबल हैं इशफाक, जिनका नाम बता रहे हैं, वो इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुनशियात के सिलसिले में भी इन्हें फंसाया गया पहले भी, और अब भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो एविडेंस जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है। मेरी अल्लाह हुकाम से गुजारिश है, IG पंजाब से गुजारिश है, RPO साहिवाल से गुजारिश है, और DPO उकाड़ा से गुजारिश है कि फिलहाल इस मुतालबे का नोटिस लिया जाए, मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर इन मजलूमों को इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि मेरिट पर फैसला किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।